بزرگان محترم، جو مضمون ذکر کرنا ہے آج، اس تعلق سے شروع میں حسب عادت ایک منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ملتا نہیں ہے کسی کو بھی اس کی عطا کے بغیر، اس کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ملتا نہیں کسی کو بھی اس کی عطا کے بغیر، بنتی نہیں ہے بات خدا سے دعا کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر بات نہیں بنتی۔ ملتا نہیں ہے کسی کو بھی اس کی عطا کے بغیر، بنتی نہیں ہے بات خدا سے دعا کے بغیر، ہلتا نہیں ہے ذرہ بھی رب کی رضا کے بغیر، ہلتا نہیں ہے پتا بھی رب کی رضا کے بغیر۔ اور اگلا مصرع بڑا پیارا ہے، سعد اللہ صاحب خاص طور سے آپ محظوظ ہوں گے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہلتا نہیں ہے پتا بھی رب کی رضا کے بغیر، وہ چاہے تو مریض ہو اچھا دوا کے بغیر۔ یعنی بھائی کہ اللہ چاہے تو ہلتا نہیں ہے پتا بھی رب کی رضا کے بغیر، وہ چاہے تو مریض ہو اچھا دوا کے بغیر۔ رب جہاں کی نعمتیں سب لاجواب ہے، رب جہاں کی نعمتیں سب لاجواب ہے، بنتا کیا ہمارا ذرا سوچو ہوا کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ ہیں علی بھائی، بے سود جلاتا پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، بے سود جلاتا پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، اس پر بھی کبھی غور کیا کہ ہر سانس ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ ہوا کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اکڑامڑ ہوتی ہے مسجد میں یا سکڑامڑ ہوتی ہے، جو آپ کہہ لے تو کوئی کھڑکی کھولتا ہے اور کوئی منہ کھولتا ہے، نہیں ایسی نہیں، ہمارے منہ کھولتا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، ہوا، آکسیجن کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے بولتے ہیں نا۔ ویسے دو معنی میں الیاس بھائی بولا جاتا ہے، ایک تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی ذرا ہٹ کر ہوا آنے دے، اور بمبئیا لوگ بولتے ہیں چل ہٹ ہوا آنے دے، ہیں؟ تو بہرحال کیا ہے، ہوا کے بغیر، ہوا پر زندگی موقوف ہے۔ تو اللہ کی ساری نعمتیں لاجواب ہے، لیکن بڑی نعمت کیا ہے؟ ہوا ہے۔ رب جہاں کی نعمتیں سب لاجواب ہے، بنتا کیا ہمارا ذرا سوچو ہوا کے بغیر، ہے کامیابی صرف رضائے الہ میں،
یعنی اللہ کی رضا میں ہے کامیابی، صرف رضائے الہ میں منزل کو نہ پا سکے گا تو رب کی رضا کے بغیر۔ ایسے ٹھیک بھائی کوئی منزل کو پا سکتا ہے رب کی رضا کے بغیر؟ نہیں۔ تو منزل کو نہ پا سکے گا تو رب کی رضا کے بغیر۔ حمد و ثنا سے قلب کو ملتی ہیں دھڑکنیں۔ سنیے ذرا سمجھ آئے تو بات ویسی ہی ہے۔ دل اگر واقع میں دل ہے تو اس کو لطف گانے سننے سے، میوزک سننے سے، لافٹر کلب میں جانے سے یا آفٹر کلب میں جانے سے ذاکر بھائی نہیں ملتا، بلکہ دل کو سکون، اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا چودھری صاحب؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، خالق اور مالک ہے، یہ مشین اس نے بنائی ہے، اور جو کمپنی بناتی ہے ساتھ میں کیا دیتی ہے؟ ایک کتابچہ، کیا بک لیف کیا بولتے ہیں؟ ہاں، تو بہرحال وہ جو ہیں ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم دے دیا ہے کہ یہ دل میں نے بنایا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو آپ دیکھیں دنیا میں ملینر بلینر پیسوں کی کمی نہیں ہے، اور گھر محل نما، لیکن سکون نہیں تو آتم ہتیا کر لیتے، سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ، ہے نا؟ ہاں، سعید انور اور محمد یوسف پاکستانی کرکٹر، ان کے تعلق سے سنا، اور سعید انور کو تو میں نے دیکھا بھی، میں مانچسٹر میں تھا اور ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کھیلتے تھے تو 5 اسٹار ہوٹل میں نرم نرم گدے پہ نیند نہیں آتی تھی، لیکن اللہ کے راستے میں نکلا ہوں تو اب چٹائی پر بغیر بستر کی بھی اسماعیل بھائی کیا آ جاتی ہے؟ نیند آ جاتی ہے۔ حسن بھائی کیا آ جاتی ہے؟ نیند جو ہے آ جاتی ہے۔ تو سکون عبدالصمد چچا کس سے وابستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رکھا ہے۔ آگے سنیے، روشن رہے چراغ محبت رسول کی، روشن رہے چراغ محبت رسول کی، کامل ایمان نہ ہوگا شمس الضحیٰ کے بغیر، کامل ایمان بھی نہ ہوگا حضور کی محبت کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آخری مصرع ہے اور اس سے ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھے جو شاعر کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کو یوں بیان کیا، الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے یہ عمل نہ کرنے پر۔ بہت کم اعمال ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے غصہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے شریعت مطہرہ میں، اور قرآن خود اس کی ترجمانی کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ بھائی اکرم، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ إِلَى آخِرِ۔ اللہ سے مانگنا یہ ہم نے آج چھوڑ دیا ہے۔ ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، دعا مانگنا مستحب ہے، ثابت ہے یا نہیں، یا بدعت ہے؟ امتیاز بھائی، اسی میں ابھی تک ہم امتیاز نہیں کر سکے۔ حافظ امتیاز کر سکے؟
ہاں، نہ یہ امتیاز کر سکے، نہ وہ امتیاز کر سکے، نہ ہم امتیاز کر سکیں ہیں۔ تو بھائی نماز کے بعد نہیں مانگتے تو پھر کون سے ٹائم مانگو گے مجھے بتاؤ؟ ہے ہمارے پاس ٹائم؟ سوشل میڈیا سے مجھے اور آپ کو فرصت ملتی ہے فاروق بھائی؟ اللہ ماشاء اللہ، حسین بھائی ملتی ہے؟ تو مانگا کرو اللہ سے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ امام کے ساتھ مانگو، امام کے ساتھ ختم کرو؟ کوئی بات نہیں، آپ اپنے طور سے مانگو، گولڈن چانس ہے۔ اور آپ دیکھیے شریعت نے ہم کوئی عبادت ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں دعا رکھی، کیا لے لو؟ گویا سمجھانے کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے بھائی اسماعیل، سمجھانے کے لیے کہ گویا ہم نے مزدوری کی، ورنہ اللہ کی عبادت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مزدوری جب مزدور ختم کرتا ہے تو ذاکر بھائی نے پوچھو ویک تھا એટલે નાસિર ભાઈ હારું એમાં ગજુ ઢીલું કરવું પડે ہیں؟ محمد حسین صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اور تم تو ہفتہ بھی نہیں لگنے دیتے، ادھر ٹیکسی میں سے اتارا کے لاؤ ہیں۔ تو بہرحال کیا ہے مولانا کہ عبادت ہوئی، اللہ نے فرمایا مانگو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ بچہ اگر ہوشیار ہو اور اسے کوئی چیز چاہیے اور باپ ذرا ٹیڑھے مزاج کا ہے تو وہ ایک دم نہیں مانگتا کہ خبر نہیں ہم کہ ہوا کہیں نہیں ہے ارے بھائی۔ لیکن بھائی عمران کیا ہے کہ باپ نے، والد نے کوئی کام سپرد کیا وہ کرے گا اور اب لا کر دے گا، اور ابا جان سے التجا کرے گا، ہے محی الدین بھائی، کہ التجا کرے گا کہ اب مل جائے، اور باپ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہ مانگو۔ دیکھیے رمضان مبارک روزے کے ختمہ پر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری دعا کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ کب؟ روزہ شروع ہو اس وقت یا روزہ ختم ہو اس وقت؟ افطاری کے وقت نا؟ ہاں افطار کے وقت۔ لیکن ہم تو مانگتے نہیں، بجیا نے سموسا نہیں سگندھ جیٹلی آئے۔ تو بہرحال وہاں دیکھو تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پہلے مانگا کہ بعد میں مانگا؟ ارے بتائیے کب مانگا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَى آخِرِهِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ إِلَى آخِرِهِ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مانگا، نیک عمل کرنے کے بعد۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اسی کو یوں منظوم بیان کیا ہے کہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوئے پہلو آمینہ سے ہویدہ، ہویدہ یعنی ظاہر، کہ ہوئے پہلو آمینہ۔ آمینہ کون تھی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ تو ہوئے پہلو آمینہ سے ہویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ تو یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اور توبہ کرنا ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ توبہ کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے پہلے 2 رکعت مانگو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو۔ کیا کرو؟ ہاں، یہ کوئی توبہ کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ صلاۃ التوبہ یہ توبہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ پہلے توبہ اور معافی مانگو، اس سے بہتر ہے، مانگ سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ کیا کرو؟ 2 رکعت پڑھو، اللہ کی عبادت کی، اب اللہ سے مانگو۔ استخارہ، اس میں بھی 2 رکعت ضروری نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت لیکن ضروری نہیں ہے، بغیر نماز پڑھے بھی۔ کیوں؟ بعض مرتبہ ضرورت پیش آئی، اور آپ جانتے ہیں دن میں کتنے وقت ہے، کتنے اوقات ہے جس میں ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ارے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کتنے اوقات ہے؟ صلاح الدین بھائی اپنی صلاحیت ظاہر کرو۔ ہیں مولانا آپ کے پیچھے بیٹھے، آپ ادھر دیکھ رہے ہو، وہ نہیں دکھے گا آپ کو۔ ارے بولو یار، ٹوٹل پوچھ رہا ہوں میں۔ ارے ٹوٹل پوچھ رہا ہوں میرے بھائیو۔
5 اوقات ہے 5. اسی لیے میں نے آپ کو پوچھا. مجھے پتا تھا کہ آپ 3 بتی ہی جلائیں گے. ہیں 5 اوقات ہے، یاد رکھنا. 5 اوقات کتنے ہیں؟ 5 اوقات ہے جس میں نہیں پڑھ سکتے. 3 تو بہت عام ہے، مشہور ہے، اور ہم لوگوں کے ذہن میں وہ 3 ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سن سیٹ، سن رائز اور مڈ ڈے. طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور نصف النہار. لیکن 2 اور وقت ہے. فجر کا پورا وقت اس میں نفل نہیں پڑھ سکتے. اس لیے اگر کوئی فجر کا وقت شروع ہو جائے اور استخارہ کرنا چاہے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. سمجھ آئے؟ کوئی طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، طواف ختم ہوا، طواف کے ختم پر کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے نا. ہاں 2 رکعت پڑھنی ہے. لیکن فجر کا وقت شروع ہو گیا، پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. عصر کا وقت شروع ہو گیا اور ہم نے طواف ختم کیا، پڑھ سکتے ہیں؟ غلط جواب ہے. غلط جواب آپ کا. اس میں کچھ تفصیل ہے. ہاں دیکھو، یہ بھائی عمران نے صحیح جواب دیا ہے. یہ واٹس ایپ پہ ہمارے بیان سنتے ہیں پھر بھی یاد رکھتے ہیں، اور آپ لائیو سنتے ہیں بالمشافہ اور بھول جاتے ہیں کہ مول صاحب تمہارو کام آوینے એમ કે બોલવાનું ચૂપચાપ પૈસા ના લે એમ કે અમે યાદ રાખે કે નહીં રાખે ઇઝ માય બિઝનેસ. ہیں ہاں از ناٹ یور بزنس. تو آپ لوگ جو ہیں وہ یاد چودھری صاحب نہیں رکھتے. آپ کو بتا چکا یہ بات میں سے. عصر میں کچھ تفصیل ہے، یاد رکھو. عصر میں جب تک عصر کی فرض نماز نہ پڑھ لے اس سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ابھی کسی نے عصر کے فرض ادا نہیں کیے اور وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت پڑھنا چاہے تو ارے پورا کرو میرا جملہ، پڑھ سکتے ہیں نا. ہاں پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ پڑھ لیے اس نے فرض، اب نہیں پڑھ سکتا. طواف اس کا کعبۃ اللہ میں ختم ہوا اور ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی اس نے. اب اگر وہ 2 رکعت پڑھنا چاہے طواف کے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ پسند کیا ہے. میری بات کو سمجھنا، پوری ادھوری بات سمجھنا. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ پسند کیا کہ خاص طور سے رمضان المبارک میں عصر کی جماعت لیٹ رکھی جائے، لیٹ کی جائے، عصر کی نماز دیر سے پڑھی جاوے. کیوں؟ رمضان المبارک میں عام طور پر ان الذین آمنوا اور مسلمان عام دنوں کے مقابلے میں، عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، ارمان ہوتے ہیں، چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، دل کی خواہش ہوتی ہے. لہذا اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور جتنے نوافل وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھے. کیونکہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب اللہ رب العزت کس کے برابر دیتے ہیں؟ فرض کے برابر دیتے ہیں. کس کے برابر دیتے ہیں؟ فرض کے برابر دیتے ہیں. اور ایک فرض کا ثواب ذاکر بھائی، ہاں انشاءاللہ 40 تک ہم اپنا چلہ پورا کرتے ہیں. ہاں بات پھر ختم. میں نے کل ذاکر بھائی کو کہا کہ بھائی 40 تھا એટલે તમારે کی દેવાનું. پہلے بھی لوگوں کو کہا لیکن وہ شرماتے ہیں. تو میں نے کہا 8:40 ہو تو خالی اشارہ کر دینے کا ہے، نہیں بولے تو میں سمجھ. انشاءاللہ ابھی بات ختم کریں. ابھی ہماری بات شروع نہیں ہوئی جو مجھے آپ کو کہنا تھا، لیکن یہ بات جو ہے مسئلہ درمیان میں آیا تو سمجھ لو. اس لیے کہا کہ دیر سے رکھو رمضان المبارک. ہماری مسجد کا معاملہ الگ ہے. کیوں؟ بیان کی ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے.
چونکہ بیان رکھنا ہوتا ہے، اگر بیان اصل لیٹ رکھیں گے تو بیان نہیں ہو سکے گا، ہے نا، اس وجہ سے ہے۔ باقی اگر جہاں عمل کر سکتے ہو، ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے کہ بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن مسلح نور میں نے دیکھا جو ہمارے قریب ہے، راوت کارنر جس کو بول رہے ہیں، عام طور سے وہ لوگ لیٹ رکھتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، کہ ذرا لیٹ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی આપણે ત્યાં કહીએ ને એ જેટલું નીચવાય ને એટલું નીચવી લેવાનું હે હસનભાઈ? હા, જેટલું નીચવાય એટલું શું કરવાનું? નીચવી લેવાનું। તો આપણે બીજાને તો જેટલું નીચવાય એટલું નીચવી લેવાનું, એટલે પોતાને નીચોડ ہیں صدیق بھائی؟ ہاں، تو اس لیے اپنی زندگی سے، زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاؤ، پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا ہے نہیں ملتا، ہر رمضان میں یہ سوچا کرو۔ ہاں دیکھیے، اللہ اکبر، نبی ہے لیکن نبی ہوتا ہے نا، ہاں، نبی کو اتنا بھی یقین نہیں اپنی زندگی پر جتنا ایک امتی کو۔ حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اگلی نماز اب ہم پڑھ سکیں گے یا نہیں، کہ ہماری زندگی اتنی طویل ہوگی کہ نہیں۔ فرمایا ہم نہیں جانتے۔ یا فرمایا کہ نماز ختم شروع کی تو ختم کر سکیں گے یا نہیں۔ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے، تم تو بڑی بات کرتے ہو، میں تو نماز میں ایک جانب سلام پھراتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا اپنی زندگی کا کہ دوسری جانب میں سلام پھر سکوں گا۔ اور میں نے اور آپ نے اس میں پہلے میں شامل ہوں، کیا کیا پلاننگ کر رکھی ہے زندگی کی، کیا کیا پلاننگ بنا رکھی ہے۔ حضور نے ڈرائنگ کر کے سمجھایا تھا صحابی کو زمین پر کہ یہ موت ہے، یہ زندگی ہے، یہ خواہشات ہے۔ اسی لیے غالب نے سعد اللہ صاحب کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی آپ لوگوں کے منہ سے بھی کم نکلے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا معاملہ ایسا ہے مرتے مرتے بھی کہ بھئی ارمان کیا ہے، وہ کم نکلے۔ ہاں، اور راحت اندوری نے کہا تھا، مفہوم یہ ہے کہ انسان کی چاہتوں کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے، 2 گز زمین بھی چاہیے موت کے بعد، یعنی مرنے کے بعد بھی چاہت ہے، مرتے مرتے نہیں، مرنے کے بعد بھی کہ مجھے کیا دینا، 2 گز زمین جو ہے وہ دینا۔ تو یہ ہے بھائی موت ہے، اور حضور کا استحضار، نبی کا استحضار کہ ایک طرف سلام پھیرا تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں فائدہ اٹھاؤ۔ ہم لوگ گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، رمضان میں حال دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور بڑی رات میں زیادہ گپ شپ۔ دیکھیے سینٹر والا طرف تھی بریانی فری، ایپل نو جوس فری، امتیاز بھائی جلیبی فری۔ اسلام کا جو فلسفہ ہے عبادت کا نہیں، تہوار کا، وہ آپ دیکھنا، جشن کا، اس میں کھانا کم کیا، عبادت زیادہ کی۔ اور ہم لوگ، یہ میں نے نہیں کہا بھائی، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے کہا ہے، میرے ذمے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہمارے یہاں وہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے، افطار سے پہلے باتیں ہو رہی ہوتی رات کو، لیکن مطلب تراویح پڑھی એટલું જ બહુ છે ને એમ કહે કે પછી અમુક લોકો તો શું કહે મળ સાહેબ એમ કે લોકો 8 પढ़े કે શુકર માનો મેં 20 પढ़ी। મેં કહે તું भी 8 पढ़ تو ایسا نو کا جتلا ہے بھائی، تو نے پڑھی تیرے لیے پڑھی ہے، اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ خیر بہرحال، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ 5 اوقات میں نفل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ سنو مفہوم حدیث کا، آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ آپ کہ ہم دعا نہیں مانگتا،
હું મૌલ સાહેબ માગે એમ કે અલ્લાહ આપણું સાંભળે તો છે નહીં એમ કે મેં કે તું કેટલી અલ્લાહની સાંભળે તે કે હે હસનભાઈ સહી है कि अल्लाह सुनता तो है नहीं एम के हमारे एम के क्या मांगे एम के। अब देखो हदीस में हुजूर क्या फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं मफहूम ये है जो बंदा अल्लाह से मांगता रहता है वो आवाज़ आती रहती है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं इसकी दुआ को जल्दी कबूल मत कीजिए, ये सुनी हुई आवाज़, ये कैसी आवाज़ है, ये सुनी हुई आवाज़ है, सुनी हुई सदा है। ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजजूब रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि वो खोले दर या न खोले क्यों हो तेरी उस पे नज़र, यानी अल्लाह वो खोले दर या न खोले क्यों हो तेरी उस पे नज़र, तू अपना काम कर यानी सदा लगाए जा। दुआ क्या कर, अल्लाह फरमाता ये आवाज़ सुनी हुई है, ये बंदा तो हमसे मांगता रहता है, अभी कबूल मत करना है, हाँ मांगने दो। और जो नहीं मांगता अल्लाह फरमाते हैं कि ये तो हमसे नहीं मांगता, ये गुस्सा है, फरमाया इसकी कबूल करो दुआ, कि ये सुनी हुई आवाज़ नहीं है, इसलिए दुआ से कभी मायूस न हो। दुआ इबादत का क्या है, मग़ज़ है। तो शायर ने क्या कहा, सारी इबादतों का फ़कत मग़ज़ है दुआ, सारी इबादतों का फ़कत मग़ज़ है दुआ, बेकैफ़ है सारी इबादत ताहिर दुआ के बगैर। तो भाई मांगेंगे हैं, अपने लिए भी मांगो। और देखिए वक्त बड़ा नाजुक है, मैं ये सोचता रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरी घर वाली बोलती रहती है, अल्लाह के घर में बोल रहा हूँ ये बात, अक्सर मेरी घर वाली कहती है कि આપણા પોયરાનું શું થાય એમ કે ज़मानो કેટલો ખરાબ છે, આપણે એમ કે આટલી ફિકર રાખતા છે, इतनी फिक्र है फिर भी औलाद सुनती नहीं, तो उनकी औलाद की औलाद का क्या होगा। यहाँ हम इसी पे खुश है कि हम बरतानिया आ गए, पाउंड मिल गए, घर अच्छा है, उम्रा पे जाते हैं और इंडिया चले गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ट्यूनीशिया और मोरक्को और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर रहे हैं, लेकिन वक्त बड़ा नाजुक है। और याद रखना हम ये कहकर नहीं छूट सकेंगे कि अल्लाह तमे तो अमुने ता मोकली देतला कि जहाँ कई भी छोकराने करे तो 999 करे हैं, हाँ तो ये उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए और हदीस में हुजूर ने फरमाया मफ़हूम है कि जिन लोगों की दुआ खुसूसियत से अल्लाह सुनता है उसमें माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में। हम बुज़ुर्गों पे डाल दिया, देखिए रमज़ान माह है तो मौसम में 10 पाउंड दुआ हदियो आपू, कोई बंदो में आज સુધી એવું નહીં જોયો મેં ને ભાઈ તમે એવા નહીં હો તો માફ કરજો યાર એડવાન્સમાં આપે એટલે કે મોસમ દુઆ કરજો, મેં કે આ છે દિલને મનાઈ દીધું કે હવે આપણે દુઆ કરવાની શું જરૂર, ભાઈ મૌલવીને પૈસા આપ્યા એટલે હાથ કે દુઆ કરે હે, હવે है कि नहीं ऐसा, खुद दुआ मांगो। अल्लाह से शैतान ने हमें कहीं और लगा दिया, अपनी औलाद के लिए खुद दुआ मांगो। वक्त आने वाला आप देखिए बड़ा नाजुक है, एआई का फितना देखो अभी आप जो आया है, चलो वो एआई, मेरा नाम भी अब्दुल, वालिद का नाम इब्राहिम, तो मैं भी एआई, तो मैं भी इजाज़त लेता हूँ अल्लाह मेरी औलाद की, हमारे सब की औलाद की, आने वाली ज़ुर्रियत की अल्लाह हिफाजत फरमाए, वरना कल औलाद ये कह सकती है, 21वें पारे में है, औलाद कहेगी अल्लाह ताला से रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। अल्लाह बचाए, औलाद कहेगी कि ए रब मेरे वालिदैन को डबल सज़ा दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।